السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج کل پاکستان میں سوشل میڈیا کے اندر بہت زیادہ چرچا ہے ڈاکٹر مالا علی کردستانی کا۔ یہ ڈاکٹر مالا علی کردستانی ہیں کون؟ یہ عراق سے بلانگ کرتے ہیں یا ٹرکی سے؟ یہ پاکستان کب آئے؟ لاہور میں انہوں نے کیا کیا؟ ملتان میں کیا کیا؟ اسلام آباد میں کیا کیا؟ اور اب کراچی میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اصلی ہیں، نقلی ہیں، فراڈیے ہیں، عالم دین ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ ہیں کیا؟ کچھ معلومات میرے پاس آئی ہیں، میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کر دی جائیں، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ ملینز کے اندر ان کے فالورز ہیں، اور یہ پاکستان جب آئے تھے تو انہوں نے ایک میسج چھوڑا سوشل میڈیا کے اوپر، تو لاہور کے اندر ایسے کہرام مچا کہ وزیرستان سے لے کے افغانستان تک، افغانستان سے لے کے لنڈی کوٹل، کراچی ٹو خیبر، تمام لوگ لاہور آ کے ڈیرہ جما کے بیٹھ گئے۔ 4-5 دن وہاں پہ ہزاروں لوگ جمع رہے، ایون لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہوا، پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا، لوگوں کو ڈسپرس کرنا پڑا، لیکن موصوف کبھی شکل دکھاتے تھے، کبھی غائب ہو جاتے تھے۔ لاہور کے اندر جو ان کے ہوسٹ تھے وہ کون تھے، اور وہ جس مقصد کے لیے انہوں نے بلوایا تھا، کیا ان کے بچوں کو آرام آیا، یا باقی یہ ساری جو کہانی ہے کیا؟ ایک طرف سوشل میڈیا کے اندر ان کی امیج بلڈنگ چل رہی ہے، ان کے کلپس چل رہے ہیں، ان کا یوٹیوب چینل ہے، ان کے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، ملین ان کے فالورز ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی فیکٹس کچھ سامنے آئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ یہ صاحب ہیں کون۔ تو لازمی بات ہے کہ میں ٹرکی تو نہیں گیا، نہ عراق گیا ہوں، لیکن وہ دستیاب جو معلومات ہے ان کی روشنی میں کچھ فیکٹس میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر مالا علی کردستانی جب لاہور انہوں نے لینڈ کیا تو لاہور ایئرپورٹ کے اوپر بھی 3-4 بچے وہاں پیش کیے گئے۔ انہوں نے ایسے ہاتھ رکھا، ایسے انگوٹھا رکھا، ان کے منہ میں انگوٹھا ڈالا، ان کو دم کیا، اور وہ بولنے شروع ہو گئے۔ پھر کوئی گونگا تھا، وہ گونگا بہرا بھی ٹھیک ہو گیا، پھر چلنے کے قابل بھی ہو گیا۔ تو وہاں سے ویڈیو ان کی وائرل ہونا شروع ہوئی، تو لاہور سمیت پاکستان کے ہر شہر کے اندر اب ان کا شدت سے ویٹ کیا جا رہا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، ٹوکن مل رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک پہلو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر وہ فراڈیا ہے اور پیسے لیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو پھر وہ پیسے بھی نہیں لیتا لوگوں سے، فری علاج کیوں کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے پاس جو معلومات مجھے ملی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اور آخر میں جو لاہور میں جنہوں نے ہوسٹ کیا تھا ان کے ریمارکس اور ان کا ایکسپیرینس بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ ڈاکٹر مالا علی کردستانی کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ لاہور کے بعد اسلام آباد گئے تھے، اسلام آباد کے بعد ملتان، اور ملتان کے بعد آج کل وہ کراچی میں ہیں۔ اور ان کے بارے میں پتہ چلا کہ موصوف جو شرعی دم کرتے ہیں یہ بیسیکلی عراق کے رہنے والے تھے۔ عراق کے اندر جب تک یہ رہے، یہ ایک مسجد میں صفائی کا کام کرتے تھے، اور وہاں سے کوئی کیس ان کے اوپر بنا اور وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، اور مبینہ طور پہ یہ دیہاتیوں سے وہاں پہ انہوں نے دم درود کا کام شروع کیا عراق کے اندر۔ اور وہاں پہ چونکہ ضعیف الاعتقاد لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں، اور ویسے بھی ہم بینگ مسلم ہم شارٹ کٹ کا راستہ تلاش کرتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کے اندر بہرحال طاقت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی شخص دم درود کر رہا اور اس کا عمل بھی ٹھیک ہو تو اس کے اثرات تو بہت زیادہ ہیں، میں اس سے تو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن مختلف لوگ ہیں جو اسلام کو، مذہب کو، دین کو، ان کتابوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پیسہ بٹورتے ہیں، شہرت حاصل کرتے ہیں، پھر وہ راتوں رات فیم ان کا ہوتا ہے، اور پھر ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو موصوف نے دم درود کا وہاں پہ سلسلہ شروع کیا، شہد کی کچھ دکانیں وہاں پہ قائم کروائیں اپنے شاگردوں سے، تو وہاں پہ دم کرتے تھے اور ساتھ کہتے تھے فلاں جگہ سے آپ یہ دوائی لے لیں، دوائی نہیں شہد لے لیں، فلاں جگہ سے یہ پانی لے لیں، فلاں جگہ سے اس طرح کی چیزیں۔ تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر رش پڑتا تھا، لوگ وہاں پہ جاتے تھے، اور وہ لاکھوں روپے شام کو اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یومیہ انکم ان کی کوئی 6 ملین عراقی دینار ہو گئی ڈیلی۔ وہاں پہ یہ سچویشن بن گئی، اور انہوں نے جگہ جگہ برانچز اور فرنچائز دینا شروع کر دیں۔ وہاں سے پھر ان کو نکالا گیا، موصوف آگے ٹرکی،
ٹرکی کے اندر بھی انہوں نے یہ دھندا یہ کام شروع کیا اور وہاں پہ بڑے وسیع پیمانے پہ کام یہ پھیل گیا، اور وہاں پہ بھی بہت سارے ان کے ایجنٹس بن گئے، بہت سارے برانچز بن گئی، اور وہاں پہ بھی لاکھوں روپے روزانہ یہ سمیٹنے لگے، امیر ہوتے گئے، اور اسی طرح کا انہوں نے کام وہاں بھی جاری رکھا۔ بظاہر یہ مفت میں کام کرنے والے خدائی خدمتگار اور نیک آدمی اور ریسرچ اسکالر اور وغیرہ وغیرہ اسلامی اسکالر ہیں، لیکن بیچ میں یہ اپنا دھندا اور اپنا پیسے کا سلسلہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ٹرکی سے بھی اطلاع یہ ہے کہ ان کو نکالا گیا اور ان کے کچھ ملازموں کو وہاں پہ حراست میں لے لیا گیا۔ ٹرکی سے یہ نکلے، سعودی عرب چلے گئے اور وہاں پہ بھی قیام پذیر رہے، اور سعودی عرب کے اندر بھی ان کی جو سچویشن ہے وہ اسی طرح کی رہی۔ یہ جو دستیاب معلومات ہیں میں ان کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ وہاں سے بھی یہ سعودی عرب سے بھی سعودی بدر کیے گئے۔ آج کل یہ دنیا کے مختلف ممالک کے دورے پہ ہیں، پاکستان کے دورے میں ہیں، اور پاکستان جب یہ تشریف لائے ہیں تو یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ لاہور کا میں نے رات کے 1-2 بجے وہ جگہ وزٹ کی جہاں پہ انہوں نے آنا تھا، اور 4 دن سے نہیں آئے تھے، اور 4 دن تک لوگ وہاں پہ بستر زمین پہ بچھا کے ایک ڈیفنس لاہور کی نکر کے اوپر انٹرس کے اوپر ایک ہوٹل ہے، اس ہوٹل کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ بیچارے لوگ پیسے دے رہے ہیں، مہنگے کمرے افورڈ کر رہے ہیں، کھانے مہنگے ڈبل ٹپر قیمت پہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ تو وہ وہاں پہ لوگ بیچارے زمین کے اوپر خواتین اور بڑے پڑھے لکھی فیملیز اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے، جو سب سے بڑا ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ موصوف نے پوری دنیا کے مختلف ممالک کے اندر اپنے ایجنٹس رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی سوشل میڈیا کے اوپر ٹیم ہے۔ وہ ٹیم ان کے لیے کام کرتی ہے، جہاں یہ جاتے ہیں وہاں پہ 8-10 بندے یا بیویاں یا بچیاں وہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہیں، اور ان کو لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہ جاتے ہی وہ دم کرتے ہیں، اور وہ بچی آہستہ سے بول پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، سب سبحان اللہ کہہ کے آگے چل پڑتے ہیں، اور وہ پھر کلپس جو ہے نا وہ وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ وائرل ہوتے ہوتے پوری دنیا کے تک پہنچتے ہیں، اور وہی بچیاں موسٹلی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں مختلف جگہ پہ، اور ان کے کلپس جو ہے نا وہ جگہ جگہ وائرل ہوتے ہیں۔ لاہور میں جہاں بھی موصوف رکے وہاں پہ ہزاروں لوگ امڈ ہے، چونکہ لوگوں کے مسائل اتنے زیادہ ہیں، میڈیکل کا خرچہ اتنا زیادہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو اللہ میاں اگر فضل کر دے، اس طرح کرم کر دے تو بہت بہتری کی بات ہے، تو لوگ فوری طور پہ پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لاہور میں یقین کریں کہ میں نے پہلا اس پہ پروگرام کیا تو مجھے درجنوں فون ہیں کہ جی آپ ان کا کوئی ایڈریس دے دیں۔ پھر اس کے لیے میں نے رابطہ کیا ان لوگوں سے جنہوں نے لاہور میں ان کو ہوسٹ کیا تھا، اور انہوں نے اپنا بیچاروں نے نام اور اپنا ایڈریس خفیہ اس لیے رکھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر پتہ کسی کو چل گیا تو ہمارا تو دروازہ اکھاڑ دیں گے لوگ، ہمارے تو مت مار دیں گے، لہٰذا ہم کسی کو بتا نہیں رہے۔ اچھا، وہ ایک سرکاری افسر ہیں، ان کا بیٹا تھا جس نے بلوایا تھا۔ وہاں پہ جو میں نے جب بات کی ان سے، میں نے کہا کہ جی آپ اس کو تو چھوڑیں، یہ بتائیں کہ جس پرپس کے لیے آپ نے بلایا تھا وہ مقصد آپ کا حل ہوا، آپ کا بچہ یا بچی ٹھیک ہوئی؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا جی ساڑھے تو بچی ٹھیک نہیں ہوئی، نہ بچہ ٹھیک ہوا نہ بچی ٹھیک ہوئی، لہٰذا ہمیں تو ٹوٹلی ڈرامہ لگتا ہے یہ سارا۔ اچھا، اس کے بعد میرے کان کھڑے ہوئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ تماشا چل کیا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اعتقاد کا لیول یہ ہے، ہم چونکہ مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹیشن اتنی زیادہ ہے، اور سوشل میڈیا کے اندر آج کل 2-3 چیزیں زیادہ بکتی ہیں، ایک سیکس بکتا ہے، ایک مذہب بکتا ہے، ایک ٹوٹکے جو ہیلتھ کے ہیں وہ بکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر بس آپ لگ جائیں اور پھر چل سو چل، یعنی وہ معاملہ پھر آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے۔ تو ان کے اب ملینز کے اندر فالورز ہیں، وہ کسی سے پیسہ کوئی نہ بھی کمائے تو جو فالوئنگ ان کی بڑھ رہی ہے یوٹیوب کے اوپر، جو فیس بک کے اوپر، جو انسٹا کے اوپر، وہاں سے ان کو کروڑوں روپے میرا خیال ہے آنا شروع ہو گئے ہوں گے، چونکہ کئی ان کے پیجز ہیں، کئی یوٹیوب چینلز ہیں، پیچھے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں سے تحفے تحائف امیر لوگوں سے مل رہے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ سمیٹ رہے ہیں، اور اس کے لیے پوری ٹیمیں رکھی گئی ہیں، اور وہ ٹیمیں گاڑیوں کے اندر ڈالتی ہیں، اور وہ ساتھ ساتھ پیچھے چیزیں جا رہی ہیں، پورا ایک انہوں نے میکنزم سسٹم ایک سارا نظام بنا دیا ہے۔ تو میں یہ بھی فرض سمجھتا ہوں ایز اے میڈیا پرسن کہ کوئی اس طرح کی چیز آئے
تو وہ بھی آپ کے نالج میں اس کا دوسرا پہلو بھی لایا جائے. ایک پہلو تو چل ہی رہا ہے, ون وے ٹریفک تو چل ہی رہی ہے, لیکن یہ ایک دوسرا پہلو تھا, میں نے کہا وہ بھی آپ سے شیئر کر دیا جائے. بہت شکریہ ناظرین, ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بر وقت آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور حالات حاضرہ سے آپ باخبر رہ سکیں. بہت شکریہ.